پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا، اپنے محبوب کو مدینہ بھیجا تو مدینہ کو اپنے محبوب کے لیے حرم بنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین سے پانی نکلا۔ زمین سے پانی نکلنا اتنی عجب کی بات نہیں ہے، زمین میں اللہ نے پانی رکھا ہے، لیکن وہ پانی زمزم کا معجزاتی طور پر تھا، لیکن فی الحال زمین میں پانی ہوتا تو ہے نا۔ جب نبی علیہ السلام کی باری آئی تو ایک جگہ پانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں ہاتھ ڈالا، انگلی مبارک سے پانی جاری ہو گیا، اس سے بہتر معجزہ عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ انسان کی آنکھ اتنے حسن کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتی۔ مصر کی خواتین نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں، لیکن نبی علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے دیکھا تو اپنی گردنیں کٹوا دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی خواتین کو مخاطب کر کے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کے ٹکڑے کر لیتی۔ کیوں فرمایا جگر قلب، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام حسن کا مرکز اور منبع ہیں، جس کو بھی حسن ملا نبی علیہ السلام کے صدقے سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا مرکز ہیں، یوسف علیہ السلام اس کی شاخ ہیں۔ جب شاخ کے حسن کو دیکھا تو جسم کے شاخ کو کاٹ دیا، مرکز کو دیکھتی تو اپنے قلب کے ٹکڑے کر لیتی، کیونکہ جسم کا مرکز قلب ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص اپنے والد کی آنکھوں پہ رکھی تو اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ ایک جہاد میں ایک صحابی اپنی آنکھ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر لائے کہ اللہ کے محبوب دشمن کے وار سے یہ آنکھ ہی باہر نکل آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ آنکھ لی، واپس اندر ڈال دی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اس آنکھ کی بینائی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر معجزہ عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، ہم کلامی فرمائی۔ دنیا کا ایک پہاڑ ہے کوہ طور، اللہ نے وہاں بلایا، ہم کلامی فرمائی، لیکن اپنے محبوب سے ہم کلامی کرنی تھی تو دنیا میں نہیں، سدرۃ المنتہا پر بلایا، بہتر عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، پتھر پر مارا، اس میں سے چشمے جاری ہو گئے، نبی علیہ السلام کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر راستہ بنا دیا، اور صحابہ کرام جب میدان جہاد میں نکلے ہوئے تھے دریائے دجلہ کو بغیر کسی کشتی کے وہ سواریوں کے اوپر پار کر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا لن ترانی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کے اوپر بلا کر دیدار عطا فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رَآ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِبَصَرِهِ وَمَرَّةً بِفُؤَادِهِ کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھ سے بھی دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں کروایا، اپنے محبوب کو دیدار کروا دیا۔ پھر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ہم کلامی عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلام عطا فرما دیا، دیدار عطا فرما دیا۔ ان کو فقط کلام ملا اور نبی علیہ السلام کو کلام بھی ملا اور دیدار بھی عطا ہوا، بہتر عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی زمین عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا معاملہ کیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔
ان کو زمین کا ایک ٹکڑا ملا یا زمینوں کی کنجیاں ہی عطا فرما دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا، وہ پھینکتے تھے، اس نے اژدہا کی شکل اختیار کر دی تو جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ تو اس دور کے جو فرعون تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عصا عطا فرما دیا۔ ظاہری طور پر اس نے ان جادوگروں کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن مجید جیسا معجزہ عطا فرما دیا، قیامت تک کوئی فرعون اس کا رد نہیں کر سکتا۔ جو بھی مقابلے میں آئے گا وہ ہار جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت یوشع بن نون رحمت علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آفتاب کی حرکت کو روک دیا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام میں مصروف تھے، حتیٰ کہ جو سورج تھا وہ غروب ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، سورج واپس لوٹ آیا، ان سے بہتر معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج کے 2 ٹکڑے کر دیے، نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے، تو بہتر معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں تو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا، معجزہ تھا، پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہے، آپ سے اونٹنی نے بات کی، آپ سے ایک بھیڑیے نے بات کی، آپ سے ہرن نے بات کی، حتیٰ کہ درخت بھی آپ کے سامنے آ کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، پتھر بھی آپ سے کلام کیا کرتے تھے۔ پرندے تو پھر بھی بولتے ہیں، پتھر تو بولتے بھی نہیں، لیکن محبوب کو ایسا معجزہ عطا ہوا تھا کہ پتھر کی بولی بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرما دیا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے مردے کو جسم کو زندہ کر دیتے تھے۔ اپنے محبوب کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ مردہ دل لوگ لے کر آتے تھے، اللہ کے محبوب نظر ڈال کر اس مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو جسم کو زندہ کرنا اتنا مشکل نہیں، قلب کو زندہ کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جامع کمالات بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمادارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ کرنا لوگوں کو ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہو، الگ الگ معجزے، اے محبوب تمام کمالات اللہ نے آپ کے اندر جمع فرما دی۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں عام طور پر نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہوا کرتا ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی ہوتا ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ زور و شور سے کیا جاتا ہے۔ اسی عنوان پر مجالس بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ لیکن ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ فقط تذکرہ کرنا اور گھروں کو واپس چلے جانا نہیں۔ ان مجالس کا مقصد اپنے محبوب کا تذکرہ سن کر ان جیسی سیرت اپنانا ہے، کہ محبوب کا تذکرہ ہوا تو اب محبوب کے اس تذکرے کو سن کر ہم نے اپنے محبوب جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، آپ کے سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ آپ کے ایک ایک عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سنیں، بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا، اب گھر جائیں تو وہی بے عملی والی زندگی، وہی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، وہی سنت ہم دوبارہ ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول آیا، گزر گیا، سیرت سنی، سر کے اوپر سے گزر گئی، ہم نے پایا کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں بہانے نہیں چلتے، اللہ سیدھا سیدھا دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب کی اتباع کی یا نہیں کی۔ تو ایک بالکل سامنے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو جگمگانے کی ضرورت ہے، اعمال سے اپنے نامہ اعمال کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ہم کسی اور چیز کو روشن کریں نہ کریں،
باقی کسی اور جگہ کو جگمگائیں یا نہ جگمگائیں، اپنے دلوں کو سنت سے جگمگائیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیک اعمال کی لائٹوں سے بھر دیں۔ یہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، اور یہی مقصد ہے سیرت کی جو محافل منعقد کی جاتی ہیں ان کا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تخلیق سبب کائنات بنا کر بھیجا۔ کہنے والے نے کہا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر جو شاہ امم نہ ہوتا۔ تو آج ہم جس محبوب کے صدقے یہاں پر جمع ہیں اور جن کی شفاعت کا ہمیں امید ہے کہ ہم ان کی شفاعت کے سبب جنت جائیں گے، لیکن شفاعت کے حقدار بننے کے لیے اعمال تو کرنے ہوں گے نا، کوشش تو کرنی ہوگی۔ ہم کوشش بھی نہ کریں، فقط شفاعت کے اوپر امید رکھیں بیٹھیں، تو یہ شیطان کا ہمیں دھوکہ ہے۔ تو اس لیے آج ہی ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے یہاں سے جا کر نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تیری آنکھیں، تیری زلفیں، تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، لوگ سارے تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں، ریت پہنے ہوئی مکہ کی گزرگاہوں پر نیچی نظروں سے تیرا غار میں جانا دیکھوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تجھ پر اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی دھوپ کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، حکم اللہ سے اس رات کی خاموشی میں سوئے یسرب تجھے ہوتے ہوئے روانہ دیکھوں، پائے صدیق کو جس سانپ نے ہر بار ڈسا میں اسی سانپ کا گمنام ٹھکانہ دیکھوں، جنگ خندق میں جو باندھے تھے وہ پتھر چوموں اور مصیبت میں تیرا ساتھ نبھانا دیکھوں، جہاں کے دشمن تو نئے خوف سے تھرائیں مگر معاف کرنے کا وہ انداز پرانا دیکھوں، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، قبلہ روحو کہ محمد کو روزانہ دیکھوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔